الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 18 ذی الحج ہے۔ 18 ذی الحج خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 35 ہجری آپ کا وصال کا سال ہے، شہادت کا سال ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پچھلے کئی بیانات میں ہم عرض کر چکے ہیں، آپ کے سامنے احادیث مبارکہ بیان ہو چکی ہیں، لیکن آج ذرا مختلف حوالے سے ایک الگ عنوان ہے، وہ موجودہ حالات سے بھی متعلق ہے، قرآن سے بھی متعلق ہے اور حضرت عثمان غنی سے بھی متعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا، الیاذ باللہ، یہ جسارت کی گئی، گستاخی کی گئی، پوری امت مسلمہ کا دل دکھا ہے۔ جس کے اندر ایمان کی رتی ہے اس کا تو دل دکھا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دیکھو گئی رہتا ہے، پرانے طریقے ہیں، پرانی گردہ نہیں ہوں گیا نہیں۔ لیکن مسلمان ہے، ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار ہے، قرآن کے ساتھ پیار ہے، تو اس کا دل دکھا ہے۔ اب یہ احتجاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ احتجاج کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے جو مؤثر ثابت ہو؟ احتجاج ہم پاکستان میں کریں اور فرق اس کا سویڈن پر پڑے، یا جس بے ایمان جو بھی اس کو لفظ کہہ لے کم ہے، جس نے یہ جسارت کی ہے، یا جن قوتوں کے کہنے پر یہ جسارت کی ہے، جو قوتیں یاد رکھیں یہ فرد واحد ایک ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے ارد گرد پورا حصار ہے، حکومت کا حصار ہے، پھر گنڈوں کا حصار ہے، پھر ڈنڈے کا حصار ہے، پھر سیکیورٹی کا حصار ہے، نہ نظر آنے والی قوتوں کا حصار ہے، پھر اس طرح کی جا کے حرکت ہوتی ہے۔ ورنہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان تو کاٹ دوڑتے ہیں، مسلمان تو کاٹ دیتے ہیں، لمحہ نہیں لگاتے، لہٰذا وہ اس بات سے آشنا ہے کہ مسلمان ابھی غیرت مند ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن چونکہ ان کو کوئی نہ کوئی کفار کو، مشرکین کو، غیر مسلم قوتوں کو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے
کہ وہ اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بغض کا اظہار کریں، وہ پھر ایسی اور سی حرکتیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، احتجاج کیسا مؤثر ہو؟ اب بیٹا دروازہ کھول دیں۔ اب میں اس دور میں بات کر رہا ہوں کہ بات بڑی دور نکل گئی ہے، بات بڑی دور نکل گئی ہے۔ اب میں جس بندے کا حوالہ دوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ حق بیانی، ممبر رسول پر میں بیٹھا ہوں، حق بیانی کرنا میرا حق ہے، میں حق بیانی کروں گا۔ میں اس بندے کا نام لیتا ہوں، جب پہلی مرتبہ مشرف دور میں، اس سے پہلے ہوتے رہے کام، لیکن پہلی مرتبہ میڈیا پر جب یہ سامنے آ گئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاکہ بنایا گیا، الیاذ باللہ، لوگوں نے ایسا کام کیا، تو احتجاج بھی ہوئے۔ یہ پرانی باتیں ہیں، میں بھی گیا تھا اسمبلی ہال تک، ہم گئے تھے، احتجاج بھی ہوئے، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، روڈ بھی بلاک ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اب آپ کہیں گے آپ روڈ بلاک کرنے کے خلاف ہو رہے ہیں، جب آپ میری اگلی بات سنیں گے نا آپ مجھ سے متفق ہو جائیں گے۔ میں روڈ بلاک کرنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگلی بات، بھئی احتجاج مؤثر ہونا چاہیے نا، بھئی بندہ احتجاج کرے اور مؤثر ہو جائے، اس کا اثر ہو جائے۔ پھر آپ کہیں گے بھئی آپ اکیلے بیٹھ کر اتنی بات کر رہے ہیں، جو لوگ نکلتے ہیں بھئی ان کی عزت کو سلام ہے، میں تو سلام کر رہا ہوں، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں اس بندے سے ہزار اختلاف ہے میرا، آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب پہلی مرتبہ گستاخی ہوئی تو اس نے میڈیا پر آ کر نا ببانگے توہل کہا کہ بھائی یہ کام شروع ہو گیا ہے، یہ رکنا نہیں ہے، کیونکہ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ گستاخی ہوئی ڈنمارک میں، گستاخی ہوئی دوسرے ملک میں، اور نقصان املاک کا کس ملک کا ہوا؟ اپنا ہوا۔ ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، موٹر سائیکلیں جلائی گئیں، کن کی؟ اپنی۔ اگر عمارتوں کو نقصان ہوا تو کن کا ہوا؟ اپنا ہوا۔ بھائی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے، دیکھیں ایسی کیسی تیلی لائیے، مسلمان اپنے ملک کو نقصان پہنچانے لگ پے نے، تو لہٰذا ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے فرانس کے صدر نے، ملعون نے، یہ کہا کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ بھائی یہ کام شروع ہو گیا، یہ رکنا نہیں ہے، آپ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ احتجاج یہ ہے، اب احتجاج یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ عالمی عدالت میں تو عام شہری ہوں، قادری صاحب نے کہا میں تو عام شہری ہوں، عالمی عدالت میں OIC یا مسلمان حکمران، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے جی، ذرا ہاں نہ کریں، OIC اور مسلم امہ کے حکمران مقدمہ دائر کریں عالمی عدالت میں، نشائی صاحب بات سمجھ رہے ہیں، عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کریں اور یہ قانون پاس کروائیں، انہیں کہیں، زور ڈالیں، مقدمہ دائر کریں کیا؟ کہ قرآن، صاحب قرآن، شاعر اسلام کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حوالے سے ان کی گستاخی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ یہ کہا ڈاکٹر طاہر القادری نے کہ کسی بھی مذہب کے جو مقدسات ان کے متعلقین ہیں ان کا کوئی بھی گستاخی نہ کرے، اور مسلمان حکمران اس بات پر متفق ہو جائیں کہ آپ عالمی عدالت میں جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ہم مقدمہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی انسان بس رہے ہیں وہ ادنا سی ادنا بھی قرآن کی، صاحب قرآن کی، شاعر اسلام کی گستاخی نہیں کر سکتے، یہ توہین انبیاء کا قانون۔ پھر انہوں نے ایک لمبی تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ توہین انبیاء اور اس پر سزا کا قانون صرف اسلام کا نہیں ہے، پرانی کتابوں میں بھی یہی قانون تھا۔ اچھا ہوتا پتہ کیا فیصل صاحب،
لوگ ایک کلپ کاٹتے ہیں دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، وہ دوسرا ملا کر نیچے لکھ دیتے ہیں۔ میں کوئی وکالت نہیں کر رہا ڈاکٹر طاہر القادری کی، میں صرف آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں کہ مؤثر احتجاج کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں بھائی لو جی قادری دا ڈینمارک دا بیان اور پاکستان دا ہور ایتھے ہور کام میں ایتھے اور کام میں، او تو پھر اللہ بھلا کرے کسے میں ناجی دا انہیں پورا بیان لایا، انہیں کہ بھائی اصل بیان یہ ہے، اصل ترجمہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت یہ کہا جب پہلی مرتبہ ایسا کام ہوا تو انہوں نے کہا بھائی OIC میں جائیں اور عالمی عدالت میں جائیں، اپنا مقدمہ دائر کریں، طاہر القادری وکیل بنے گا اور مقدمہ جیت کر آئے گا۔ بولے نہیں مقدمہ جیت کر آئے گا اور ایسا قانون پاس کروا کے آئے گا کہ رہتی دنیا تک نہ قرآن پر نہ صاحب قرآن پر کوئی بھی حرف توہین نہیں کر سکے گا، کوئی توہین نہیں کر سکے گا۔ مسلمان حکمران بھی ستے رہے، مولوی بھی ستے رہے، مولوی نے کہتا ہے القادری کی حیثیت ہے، بولنے نہیں دے ان کی حیثیت ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں مؤثر احتجاج ہو تو پھر تو بات بنتی ہے، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسا کام نہ ہو۔ مسلمانوں کا دل دکھا ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ یہ سورہ مزمل ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ سورۃ مزمل سپارہ کیڑا ہے؟ آپ لوگ بولو یار کتنے حافظ بیٹھے ہیں؟ 29واں سپارہ سورۃ مزمل۔ اس کا جو نزول کا وقت ہے وہ بلکہ کون سا ہے؟ بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ یہ میں آپ کو بھی آپ کے سامنے دکھاتا ہوں۔ سورۃ مزمل، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی قرآن کی اس ترتیب کے اعتبار سے، یہ جو قرآن کی ترتیب ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب کو جمع کیا ہے میرے پیارے عثمان غنی نے۔ میں نے کہا نا قرآن، آپ نے دیکھا قرآن اور عثمان، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس ترتیب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔ اچھا جب آپ سورت پڑھتے ہیں نا، کوئی سورت نکالتے ہیں تو پہلے لکھا ہوتا ہے ایک فگر اس طرف ایک فگر اس طرف، جو اس طرف فگر لکھا ہے یہ 73 نمبر ہے، یعنی یہ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے، اور نزول کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے، یعنی ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا نام اپنے محبوب کو بتا دیا، فرما دیا کہ یہ جو ہم کتاب تم پر نازل کر رہے ہیں سورہ مصطفیٰ، جو پہلا جب پہلی وحی آئی ہے تو اس وقت تو کوئی نام نہیں تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من، پوری سورت پڑھ لیں، پوری سورت میں قرآن کا نام نہیں ہے، بولو ذرا قرآن کا نام نہیں ہے۔ اچھا سورت مزمل میں قرآن کا نام آیا ہے، قرآن کا نام آیا ہے، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ سونیا قرآن پڑھو اور ٹہل ٹہل کر پڑھو، کیسے؟ ٹہل ٹہل کر پڑھو۔ اچھا یہ قرآن، اب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کو مصحف کا نام بھی دیا جا سکتا تھا، ویسے کسی کتاب اور کسی نام سے بھی منعون کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کو نازل رب نے فرمایا ہے اور اس کا نام بھی رب نے رکھا ہے، اور نام پتہ کیا رکھا؟ قرآن، بولو ذرا کیا نام رکھا؟ قرآن۔ اچھا قرآن کا معنی کیا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ویسے تو معنوی طور پر معنی یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، لیکن قرآن کا معنی یہ ہے وہ کتاب جو بار بار سب سے زیادہ پڑھی جائے، سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ اچھا جب یہ نازل ہو رہا تھا
तीसरी सूरत है और सहाबा किराम की तादाद बिल्कुल थोड़ी सी है, 4 या 5 सहाबा किराम है, 5 या 10 है, मुबालगा कर लो 11 हैं। इतने सहाबा किराम हैं और हुजूर उस वक्त पता कुरान कब पढ़ा करते थे? तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ते थे और ऊंची आवाज से पढ़ते थे। और वो जो जहां पर छुप कर इबादत हो रही है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह को सजदा तो हो रहा है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इब्तिदाए ज़माना से 2 नफल पढ़ रहे हैं और वो तहज्जुद के हैं और तहज्जुद की नमाज हुजूर पर फर्ज है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना कुरान नाजिल हुआ था वो तो दरमियानी आवाज में जितने सहाबा किराम पीछे खड़े हैं उनको सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। कितने सुनने वाले थे? 4 या 5, मुबालगा कर ले 10। लेकिन रब ने उस किताब का नाम क्या रखा? आज लेक्चर है, आज सवाल जवाब होने, उस किताब का नाम क्या रखा? क्या माना? बोलो जरा, बार बार पढ़ी जाने वाली। और भाई अभी बंदे ही 4 हैं, अभी हालात नजर ही नहीं आ रहे हैं। मक्का पर चुदराहट किसकी है? मक्का के हाकिम कौन है? तबलीग, दीन का इबलाग, शरीयत को फैलाना, कलमा हक कहना कितना मुश्किल है। तो रब कह रहा है ये सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। चूंकि अल्लाह के इल्म में है एक वक्त ऐसा आएगा। अब बोलो, अब तो 4 हैं, मेरे नबी के यार हैं, अभी तो 4 हैं, लेकिन कुरान अभी पढ़ा, वो भी छुप छुप के आहिस्तगी के साथ सुनने वाले सिर्फ 4 हैं। लेकिन रब ने इसका नाम कुरान रखा है, बार बार पढ़े जाने वाली किताब और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब। अच्छा, एक और बात आ गई, हमारे नबी का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो जरा, क्या जाती नाम क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस पर किताब उतरी है उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, सबसे ज्यादा, ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा तारीफ की जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर की तारीफ करने वाले कितने लोग थे? 4 या 5, मुबालगा कर ले 10 हैं। लेकिन नबी का नाम किस वक्त रखा गया? जब हुजूर की पैदाइश हुई है। रब ने नाम मोहम्मद रख दिया है, मोहम्मद रख दिया है। और मोहम्मद नाम इसलिए रखा है कि मेरे प्यारे का जिक्र, मेरे प्यारे की तारीफ, मेरे प्यारे का जो शान के कसीदे हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े जाएंगे। भाई जिस पर नाजिल हुआ उसका नाम मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाएगी। और जो किताब नाजिल हो रही है उसका नाम कुरान है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी। आज दुनिया के चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में, कोने कोने में, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, किसी और किताब का वजूद हो न हो, कुरान वजूद का है, कुरान वजूद है, कुरान वजूद है। अरे कुरान नहीं है तो हाफिज़े कुरान वजूद है। और करिया करिया, नगर नगर, गली गली, हर गली में, हर करिए में, हर बस्ती में, हर मुल्क में, हर शहर में मोहम्मद के नाम लेवा भी मौजूद है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। और मजे की बात यह है, आप जरा सुभान अल्लाह कहें। वो भी पढ़ते हैं जिनको समझ आती है जी। तरावियां जो सी पढ़ने, तरावियां किलो किलो समझ आती है। बहुत कम लोग होते हैं भाई जेड़ा हाफिज पढ़ा रहे होंगे उन्हें भी नहीं समझ आ रही होती, अक्सरियत। और जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं समझ आ रही, लेकिन घंटा घंटा खलो के कुरान सुनी जा रहे हैं। ये कुरान की इज्जत है, ये कुरान का प्रोटोकॉल है। पहले वुजू कर। अच्छा, एक और बात, पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको पहले तिहारत, फिर वुजू करके, फिर बादब तरीके से पहले गिलाफ पे रखो, उसको प्यार से मोहब्बत से उठाओ, फिर चूमो,
پھر آنکھوں سے لگاؤ، پھر قرآن کھولو. ساڈے بالاں نوں ویکھو نا جڑے حفظ کردے نے او شروع ہوندے تے شروع ہی رہندے نے، چومدے ہی رہندے نے، چومدے ہی رہندے نے. اور پھر ساڈے بالاں نوں ویکھو جڑے حفظ کردے پے. کبھی کبھی مدرسے میں جا کر نا صرف یہ نظارہ کیا کریں، یہ نظارہ کیا کریں کہ حافظ قرآن حافظ صاحب اوے حافظہ نکیا جنہیں حافظ نے او ہلی جاندے نے تے پڑھی جاندے نے. انہاں نوں پوچھو تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ تے کوئی نہیں آ رہی، پر سواد بڑا آ رہا ہے، سواد بڑا آ رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے. اہتمام کے ساتھ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، اہتمام کے ساتھ مدارس کا نظام ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کا یہ پروٹوکول ہو. اہتمام کے ساتھ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. شاعر بھی ہو نا، بہت بڑا شاعر بھی ہو، بہت بڑا شاعر بھی ہو، کتنا ہی اچھا کلام کیوں نہ لکھا ہو، اور وہ کہے بھئی میں اپنا کلام پڑھنے لگا ہوں، ذرا بادب ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور بادب ہو کر کھڑے ہو کے سنو. اور نے کہا تو کلام سنا لے، پتہ نہیں بہ کے بھی سنیا جاندہ کہ نہیں سنیا جاندہ، تو سنا لے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، بادب ہو کر، کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر، سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی سنتے جا رہے ہیں. اور یہ تو اگر آپ مکہ مکرمہ کی بات کریں، رمضان المبارک میں کتنا رش ہوتا ہے. دنیا کا کوئی اتنا بڑا اجتماع کسی قرآن کسی کتاب کو سننے کے لیے جمع نہیں ہوتا. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، سمجھا پا رہا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا. بھئی کیا، بھئی کوئی بندہ قرآن کوئی کتاب پڑھنے لگا ہے تو سارے سننے لگے ہیں، اور وہ کتاب بھی ایسی ہے جو ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، ہر کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی. لیکن یہ قرآن ایسا ہے، بولے سبحان اللہ، سمجھ بھی نہیں آ رہی لیکن گھنٹوں گھنٹوں کعبے کے مطاف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ساری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے. اکثریت ایسی ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کوئی کہتا ہے میں نے سنا ایسی آواز کا بڑا مزہ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے حذیفی دی آواز کا بڑا مزہ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے قاری دی آواز کا بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ آوازہ کا مزہ نہیں ہے، رب کے قرآن کا مزہ ہے. یہ رب کے قرآن کا مزہ ہے، یہ رب کے قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے. اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھ کر کوئی اپنا مذہب بدل لے. بولو ذرا، یہ ایسی ہو اگر ہوئی بھی تو کوئی اکا دکا جس کی مثال بھی شاید نہ پیش کی جا سکے، اکا دکا کوئی ہو. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کو محبت کی نگاہ سے پڑھ لیتا ہے وہ اپنا مذہب ہی بدل لیتا ہے، غیر مسلم ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے اگلی بات پہ عرض کروں. دنیا کی کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے حکم پر اتنا عمل نہیں کیا جاتا. سمجھ لے ہم یوم قرآن منا رہے ہیں، ذرا آپ سبحان اللہ، ہم یوم قرآن منا رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، آخر پہ قرآن اور عثمان کی بات بھی کر رہے ہیں، وقت مختصر ہے. اچھا، دنیا کے اندر کوئی ایسا لا نہیں ہے جس کو اس قدر لوگ فالو کرنے والے ہوں. اور جب کوئی لا بنتا ہے نا، پھر اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو یعنی اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے پاور چاہیے، حکم چاہیے، پاور چاہیے. پھر وہ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے. کبھی لا سزا بھی دے دیتا ہے، کبھی نہیں بھی دیتا. لیکن اس حکم کو فالو کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور قرآن کا پتہ کیا ہے؟ اعجاز ہے. اچھا ماشاءاللہ، قرآن کا پتہ کیا اعجاز ہے؟ قرآن نے نا ایک مرتبہ کہا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو شراب نجس ہے، شراب نجس ہے. انما الخمر والمیسر، یہ ساری میں آیت نہیں پڑھ رہا، شراب چھوڑ دو. کتنی مرتبہ کہا؟
ایک مرتبہ کا. میں تدریجی معاملات کا ذکر نہیں کر رہا کہ پہلے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، اس میں فائدہ کتنا اور نقصان کتنا ہے. جو آخری حکم آیا وہ یہ آیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ان کو چھوڑ دو. قرآن نے ایک مرتبہ کہا آج تک مسلمان وہ کم ہیں جو پیتے ہیں، کم ہیں جو پیتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جو قرآن کے اس ایک حکم پر آج تک عمل کر رہی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ بولو کس کا اعجاز ہے؟ قرآن کا اعجاز ہے. اور پھر قرآن کے اندر احکامات ہیں، قرآن کے اندر شرعی قانون ہے. دنیا کی مذہبی کتابوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذہبی کتابیں جن کو یہ لوگ لیے پھرتے ہیں وہ اصلاً ہے ہی نہیں، وہ اصلاً ہے ہی نہیں، ان میں تحریف ہو گئی ہے، ان میں تحریف ہو گئی ہے. لیکن اب یہ قرآن ایسی کتاب ہے. اچھا، مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہو گئے ہیں؟ میں تعداد نہیں پوچھ رہا، کتنے ہی فرقے ہو گئے ہیں، کتنے ہی مولوی ہو گئے ہیں. الگ الگ مولوی، الگ الگ فیس بک، الگ الگ مولوی، الگ الگ مفتی ہیں، الگ الگ سکالر. کتنے ہی فرقے، معروف فرقے کتنے ہو گئے. میں نام نہیں لے رہا، آپ کو پتہ ہے سنی، شیعہ، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، لیکن قرآن پر سب کا اتفاق ہے. پاکستان میں جو قرآن چھپ رہا ہے، جو ایران میں قرآن چھپ رہا ہے، ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہے. جو پاکستان میں قرآن چھپ رہا ہے، جو مکہ میں قرآن چھپ رہا ہے، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. اچھا، اب اس بات کو آپ سمجھیں. اس قرآن کی حفاظت کے لیے، اس قرآن کی تصحیح کے لیے، آپ جب آخر میں دیکھتے ہیں نا قرآن جب ختم ہو جاتا ہے، مکمل کر لیں تو یہ آخری صفحہ دیکھنا ہوتا ہے. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ محکمہ اوقاف حکومت پنجاب، سرٹیفکیٹ صحت متن، عرض ناشر، صحت جلد بندی، ان چاروں کو آپ نے جا کے پڑھنا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنا بہترین نظام، اتنا بہترین نظام. وہ کہتے ہیں بھئی کہ یہ جس بھی ادارے نے چھاپا ہے، مثلا یہ منہاج القرآن نے چھاپا ہے، اس نے چھاپ کر نا ادارے نے خود سے لانچ نہیں کر دیا بھئی جاؤ مارکیٹ میں لے جاؤ، پہلے اس کو محکمہ اوقاف کے سامنے پیش کیا ہے. اوقاف والے نے کیا ہے بھئی جو ساڑھے کو پہ نہیں، یہ اس نسخے کے مطابق ہے، مور لا دیتی، ٹھیک ہے. پھر جس نے لکھا، کتابت کی، پھر وہ پروف ریڈنگ کی جاتی ہے، بھئی یہ دوبارہ پڑھو، پورا قرآن دوبارہ پڑھا جاتا ہے. اگر پروف ریڈنگ پر ہی آ جائیں پتہ نہیں کتنے قرآن روزانہ پڑھے جا رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے بھئی میں بھی مور لانا ہے، بالکل صحیح ہے، زبر زیر دی غلطی نہیں. اچھا، پھر قرآن چھاپا ڈالے. اگلی گل، قرآن چھاپا ڈالے. آج کی تقریر تو بے مزہ دے نہیں کر رہی تھی، صرف بول ادھر نہیں آواز آئی، ادھر اسی کٹ لگ گیا میرے خیال ہے، انہیں پکھے چل جائیں گے، کوئی گل نہیں. حضرات محترم، اچھا وہ کہتے ہیں، کمپنی والے کہتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے، حاجی اللہ رکھا بھٹی صاحب نے بھی یہ تجربہ کیا کہ بھئی یہ یہاں پر عرض ناشر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس قرآن حکیم کی طباعت اور جلد بندی میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. اس کے باوجود اگر کوئی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو ادارے کو مطلع کر کے شکریہ کا ہمیں موقع فراہم کریں. اے نہیں کہندے کہ تسی تو غلطی دس دیتی ہے، اسی ایڈی محنت نال چھاپیا ہے. اچھا، یہ رکھا صاحب نے کیا جناب اے فلانی جڑا نا صفحہ نہیں گا، انہوں نے فون کیتا، انہوں نے کہا قرآن بھیج دیو، نواں لے جاؤ. اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، میں قدرت اللہ کمپنی پہ ساڑی گلی دے غلام حسین نے وہ کام کرتے رہے، روزیاں کیا کہ پیچھے جانا ہوئے قرآن شریف لین واسطے. وہ بندے کئی فون تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ حضرت وہ نسخہ اس طرح غلطی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں حضور آپ بھیج دیجیے، آپ کو نیا بھیج دیں گے، آپ کو نیا بھیج دیں گے. حضرات محترم، یہ اس قدر حفاظت کا نظام، اور پھر حافظ قرآن گلی گلی میں ہر جگہ حافظ قرآن ہے. اگر میں آپ کو بتا فرض محال یہ مصحف شریف موجود نہ بھی ہو، یہ کتابی صورت میں قرآن ہے موجود نہ بھی ہو، رب کا تو فرمان ہے نا
تو موجود ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اہتمام فرمایا اس قرآن کی حفاظت کا، جو طریقہ کار ہے خود اہتمام فرمایا۔ یہ میں بہت ساری روایات، بہت سارا مطالعہ کر کے نچوڑ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور آخر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھی ہم نے آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کرام کتابت کیا کرتے تھے، کاتبان وحی تھے۔ اب میں نام زید بن ثابت کا نام یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ حضور کے قرب میں رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلوا لیتے حضرت زید بن ثابت، فتح الباری میں لکھا ہے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا، قرآن نازل ہوتا میں حضور کو دیکھتا رہتا۔ آئے ہائے کڈے مقتہ والے صحابہ نے کہ حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور وہ پھر کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حضور پر قرآن نازل ہونا شروع ہوتا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا، جلال کے آثار آ جاتے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، آپ کے چہرہ اقدس سے پسینہ موتیوں کی طرح بہنے لگتا، جیسے موتیوں کے قطرے گر رہے ہیں۔ پھر آپ پر جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی، پھر آپ وہ قرآن پڑھتے جو نازل ہوتا، وہ پڑھتے، حضور پڑھتے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں یا میں اونٹ دے موڈے دی ہڈی لینی، یا کوئی سکی چربی لینی، یا کوئی سفید رنگ کا، اچھا اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جب وہ تدوین قرآن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک طویل فہرست ہے کہ اس وقت کون کون سے ذرائع تھے، اس وقت کون کون سی چیزیں تھی جن پر قرآن لکھا جاتا تھا، کس چیز سے لکھا جاتا تھا، کس خط میں لکھا جاتا تھا، کس طریقے پہ لکھا جاتا تھا۔ نقطے نہیں ہوتے تھے، یہ آیتیں نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں لگے ہیں، لیکن قرآن کی تدوین اشاعت رسالت مآب کے زمانے سے ہی شروع ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں لکھ لیتا، وہ لکھنے کے بعد پھر میں حضور کو سناتا، حضور مجھ سے سنتے، حضور فرماتے تو نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اور صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام کی جماعت الگ ہے، مہاجرین صحابہ کرام کی جماعت الگ ہے جو کتابت کیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام میں بہت بڑی تعداد حفاظ قرآن کی بھی تھی، حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، جو جھوٹا دعویٰ نبوت جس نے کیا، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے جو صرف حافظ تھے؟ 700 صحابہ۔ اور یہ جنگ یمامہ ہوئی کب ہے؟ حضور کے وصال کے فوراً بعد، چند ماہ بعد، یعنی حضور کے زمانے میں بھی قرآن کے حافظ تھے، بولے نہیں، حضور کے زمانے میں بھی قرآن کے حفاظ تھے، حضور کے وصال کے بعد بھی قرآن کے حفاظ تھے۔ جب اتنی زیادہ تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے، پھر ایک اور مقام پر، پھر کئی اور جگہوں پر حفاظ شہید ہو رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نہ بڑی تیزی کے ساتھ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو بکر حفاظ شہید ہو رہے ہیں، کتابی شکل میں ایک جگہ موجود نہیں ہے، ہڈیوں پر یعنی تختیوں پر مختلف جو صورتیں تھی میں نے بتائی ہیں آپ کو، وہ کسی کے پاس کوئی ایک نسخہ ہے، کوئی آدھا نسخہ ہے، کوئی ایک صورت ہے، کسی ایک ہڈی پر لکھا ہوا ہے، کوئی مشکیزے میں رکھا ہوا ہے، گھڑے میں رکھا ہوا ہے، تھیلے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت یہ قرآن جمع فرما لیں تاکہ یہ ناپید نہ ہو جائے۔ دراصل تو یہ تعین خداوندی ہے، یہ جو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا ہے یہ رب کی جانب سے آیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت ابو بکر نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے عمر جیڑا کام حضور نے نہیں کیتا میں کس طرح کر سکنا؟ آپ نے کہا کہ حضور اس کی ضرورت ہے، اب یہ کرنا پڑے گا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر نے مجھے اتنی مرتبہ کہا کہ میرا بھی سینہ کھل گیا، میں بھی اس بات پہ راضی ہو گیا۔ پھر سب سے پہلے زید بن ثابت کو بلایا جو کاتبان وحی میں سے ہیں، پہلے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی یہ بات ہے، عمر ایسے کہہ رہے ہیں، پہلے میں نہیں مان رہا تھا، اب میں مان گیا ہوں، تو بھی مان۔ وہ کہتے ہیں میں کس طرح ماننا، جیڑا کام حضور نے نہیں کیتا میں کس طرح کر سکنا وا۔ دونوں بزرگوں نے بار بار ان سے کہا، زید بن ثابت کہتے ہیں دونوں بزرگوں کے بار بار کہنے پر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، میں بھی ان کے رائے کے مطابق ہو گیا۔
کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خیر کمیٹی بنا دی گئی، 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. زید بن ثابت کو پہلے 40 لوگ تھے، پھر ان میں سے 7 کو الگ کر دیا، بھئی تم ان کے سربراہ ہو. منادی کر دی گئی مدینے میں، بھئی جنہیں کو جنہ جنہ قرآنیوں لئی آوے، جنہی جنہی صورت وہ بھی لے آوے، ہڈی تے لکھیا وہ بھی لے آوے، چمڑے تے لکھیا وہ بھی لے آوے، جتنا یاد ہے وہ بھی آ جائے. سارے آگئے. اچھا حضرت ابوبکر صدیق چاہتے نا تو بڑی آسانی کے ساتھ 4 حافظ بٹھاتے، ان کو کہتے آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناؤ. ایک کاتب کو بٹھا دیتے اور وہ سنتے جاتے اور وہ لکھتے جاتے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے. ایک ایک آیت پر دو زبانی گواہ، 2 زبانی گواہ، 2 تحریری گواہ. آپ کو پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 زبانی گواہ، 2 تحریری گواہ. ہر آیت پر یہی اصول. مسجد میں لوگ آتے گئے، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بھئی کیا ہو گیا؟ بھئی قرآن جمع کروا رہے ہیں، قرآن جمع کروا رہے ہیں. لہٰذا یہ اس اصول کے تحت غالباً 1.5 سال یا سال لگا، پورا قرآن جمع ہو گیا، مکمل ہو گیا. پھر اس کو سرکاری حیثیت دے دی گئی، بھئی یہ قرآن تصدیق شدہ ہے. اچھا ہر آیت پر 2 گواہ چاہیے. اب آپ کو پیچھے رجمہ یاد آئے گا. ہر آیت پر 2 گواہ چاہیے، زبانی بھی تحریری بھی. وہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں. اور تحریری صورت میں بھی بھئی بالکل ایسے ہی ہے، حضور سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے. تحریری گواہی بھی آ گئی. ایک آیت سورہ توبہ کی آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. میں آیت مکمل نہیں پڑھ رہا، میں واقعہ سنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بھی ہم نے آنا ہے. وقت بالکل تھوڑا سا. حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ پر صرف نا ایک گواہی مل رہا ہے. دوسرا گواہ یعنی جس کو یاد ہے بس اسی کو یاد ہے. جو صحابہ کرام موجود ہیں ان کو تو یاد ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ 7 گواہیاں نہیں بنتی، یہ 14 گواہیاں بنتی ہیں. 7 تو وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ لے کے آئے ہیں خود انہوں نے تصدیق کر دی. تحریری طور پر ان کے پاس بھی موجود ہے، زبانی بھی موجود ہے. 14 گواہیاں تو ہی ہو گئی ہیں، 14 گواہیاں تو یہاں پر ہو گئی ہیں. اچھا وہ ایک آیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے، تحریری طور پر موجود ہے، لیکن بہت تلاش کے بعد بھی کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا دوسرا کہ جس کے پاس وہ آیت موجود ہو اور اس کو زبانی بھی یاد ہو اور اس پر 2 گواہ بھی موجود ہو. صحابہ نے مشورہ دیا ایسے ہی شامل کرنے، ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن ہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہم اس اصول کو نہیں چھوڑیں گے کہ جو اصول ہم نے شروع میں اپنایا ہے. اور کوشش کرو کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا، اور کوشش کرو کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا. قبائل میں نکلے، اعلان ہوا. جب اعلان ہوا ایک قبیلے سے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے. آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے، میرے پاس لکھی بھی ہوئی ہے، میرے پاس لکھی بھی ہوئی ہے. آپ کی گواہی کو قبول کر لیا گیا، آپ کی گواہی کو قبول کر لیا گیا اور اس کو قرآن کا حصے میں شامل کر دیا گیا. لوگوں نے کہا جناب صدیق اکبر باقیوں کے لیے قاعدہ اور ہے، خزامہ کے لیے قاعدہ اور ہے. فرمایا اس کے لیے قاعدہ مصطفیٰ نے بنایا. پچھلا جمعہ یاد آیا ہے؟ ان کے لیے قاعدہ مصطفیٰ نے بنایا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا تھا خزیمہ جہاں جائے گا بندہ ایک ہوگا، گواہیاں 2 کے برابر ہوں گی. یہ اس اصول کے تحت میں واقعہ نہیں بیان کر رہا. پھر وہ دور آ جاتا ہے، پہلا دور دور رسالت مآب، دوسرا دور دور صدیقی، اور تیسرا دور دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اسلام پھیل رہا ہے اور بہت زیادہ پھیل گیا. ہر جگہ پر لوگ، صحابہ کرام نے صحابہ سے سیکھا، سنا، جو نسخے ان کے پاس ہے ان سے پڑھ رہے ہیں. کسی میں غلطی ہے، کسی میں لفظوں کی غلطی ہے، قرات مختلف ہے. 7 قراتیں یہ الگ موضوع ہے. 7 قراتوں کا ایک معاملہ ہے. اور
زبانیں اور ہیں، دوسرے لوگ شامل ہو رہے ہیں، دوسری زبانوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، لہٰذا اختلاف ہو رہا ہے۔ خود مدینے دے جڑے قاری سن نا، جڑے بالا نو پڑھاندے سن، وہ ایک دوسرے نال مطلب اختلاف ہو جاتا سی، یار میں انج پڑھ رہا تو انج پڑھ رہے ہیں، وہ بال انج پڑھدا پیا تو انج پڑھ رہا میں، ساتھ قراتیں جو ہوئی مختلف ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی نے نام سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی وہ ہیں، ان کی شان پر ایک ہی آیت کافی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب وہ تحت الشجرہ، وہ صلح حدیبیہ والا موقع، حضرت عثمان سفیر بن کے چلے گئے ہیں، حضرت عثمان غنی چلے گئے ہیں، لیکن جب آپ کو شہادت کی خبر پھیلی تو آپ نے فرمایا ہم بیعت لیتے ہیں، اور بیعت عثمان کے بدلے پر لیتے ہیں۔ جب لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ یہی بات کافی ہے۔ اس سے یہ بھی اچھا یار لوگ کہنے میں جو حضور نو پتہ ہوتا تھے بیعت کیوں لیندے، اسی کہنے ہیں جے حضور نو پتہ نہیں سی تے حضور نے کیوں کیا کہ عثمان دا ہاتھ ہے، تے چلو حضور نو تے نہیں سی پتہ، اللہ نو تے پتہ سی نا، اللہ نے کیا سونیا تیرے ہاتھ تے پھر ساڈا ہاتھ ہے، گل ہی مک گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شان ہے یہ الگ عنوان۔ اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبریں پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں بالکل مختصر آپ کو اینڈ پر کل صاحب پکا چلا دوں، اینڈ پر لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ایک وہ نسخہ جو دور صدیقی میں مرتب ہوا اسی کو سامنے رکھا جائے اور متعدد کتابتیں کی جائیں۔ حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا، 6 اور صحابہ کو بلایا گیا، بھائی لکھو قرآن لکھو، خود بھی لکھ رہے ہیں، صحابہ بھی لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور نقلہ زیادہ کرنی پینیاں نے، زیادہ لکھنے پینے نے، بندے کاٹ رہے، اور بندوں کو بلایا گیا، وہ ایک دوسرے کو سناتے بھی جاتے ہیں، قرآن لکھتے بھی جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں قرآن کم سے پڑھا جا رہا ہے اور کتنا پڑھا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ اجتہادی کارنامہ ہے کہ جو آج ترتیب ہمارے پاس موجود ہے یہ عثمان غنی کا کارنامہ ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسا نسخہ بنوایا، کہا یار تو نہ سویا کر، ذرا اگے ہو جا تھوڑا جانا، پھر نیند نہیں آتی، بار بار پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری نسخہ تیار کروایا، پھر اس کی نقول کروائی، وہ نقول فوٹو کاپی کے ذریعے تھوڑی ہونی سی، پریس کے ذریعے تھوڑی ہونی سی، لکھوا کے کوئی مدینے پہ ہوں اسی بول رہے ہیں، کوئی مدینے بھیج رہے ہیں، کوئی کوفے بھیج رہے ہیں، کوئی شام بھیج رہے ہیں، کوئی یمن بھیج رہے ہیں، کوئی کسی علاقے میں بھیج رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایک سرکاری نسخہ ہے، جس کے پاس ذاتی نسخے ہیں ان کو طرف کر دیا جائے، بس اسی ایک نسخے کو فالو کیا جائے اور اسی ایک نسخے کے مطابق قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حضرت عثمان غنی کا فرمان جاری ہوا، پوری امت نے قبول کر لیا، پوری امت نے قبول کر لیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن ہے، بولو جامع قرآن۔ آپ کی شہادت اور آپ کا وصال مبارک ایک الگ عنوان ہے، یہ بڑا دکھ بڑا عنوان ہے اللہ کریم، لیکن حضور نے بشارتیں تو عطا فرمائی ہے نا، پہلے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا عنوان تھا قرآن اور حضرت عثمان، لہذا قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، قرآن کا مقام آج بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا بلند ہے۔ پھر قرآن کو پڑھنے والے الگ، سمجھنے والے الگ، اس کے علوم حاصل کرنے والے الگ، قرآن کے تراویح پڑھانے والے الگ، امام الگ، عالم الگ، مفسر الگ، محدث الگ، یہ سارے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا اتنا وسیع نظام ہو، اتنا بہترین نظام ہو، اور پھر قرآن ایسی کتاب ہے پڑھتے جاؤ رب سے تعلق قائم ہوتا جاتا ہے۔ اپنے طور پہ احتجاج کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت
تلاوت کرو، بھلے سمجھ نہیں آتی قرآن کی تلاوت کرو، صبح تلاوت کرو، شام تلاوت کرو، کبھی کبھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ ہم تلاوت قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔